بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز عقائد کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ پچھلی ویڈیو میں عقائد کے حوالے سے آپ نے جانا کہ اسلام کے عقائد کتنے ہیں، توحید کی کیا معنی ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ العزیز چند اور عقائد آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ سوال ہوتا ہے خدائے بزرگ و برتر عز و جل کے موجود ہونے پر کیا دلیل ہے؟ یعنی سوال کرتے ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ جواب سماعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل کا موجود ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ اس کی ذات کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے، خصوصاً مصیبتوں میں، بیماریوں میں، موت کے قریب اکثر یہ فطرت اصلیہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے منکرین بھی خدا عز و جل ہی کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں، اور ان کی زبانوں پر بھی بے ساختہ خدا عز و جل کا نام ہی آ جاتا ہے۔ تھوڑی سی عقل والا انسان بھی دنیا کی تمام چیزوں پر نظر کر کے یقین کر لیتا ہے کہ بے شک یہ آسمان و زمین، ستارے و سیارے، انسان و حیوان اور تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے۔ آخر کوئی تو ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی تخت یا کرسی وغیرہ بنی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی کاریگر نے بنایا ہے، اگرچہ ہم نے اپنی آنکھ سے بناتے نہ دیکھا۔ عرب کے ایک بدو نے خوب کہا کہ اونٹ کی مینگنی دیکھ کر اونٹ کے گزرنے کا یقین ہو جاتا ہے، اور نقش قدم دیکھ کر چلنے والے کا ثبوت ملتا ہے، تو پھر ان برجوں والے آسمان اور کشادہ راستے والی زمین کو دیکھ کر اللہ عز و جل کے صانع عالم ہونے کا یقین کیوں کرنا ہوگا؟ فی الواقع زمین و آسمان کی پیدائش، رات دن کا اختلاف، ستاروں کا خاص نظام، ان کی مخصوص گردش اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہے، جو بڑی زبردست قوت و قدرت والا اور بڑا حکیم اور با اختیار ہے، جس کے قبضہ قدرت سے یہ چیزیں نکل نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ اگلا سوال ہوتا ہے کہ توحید الہی، اللہ عز و جل کے ثبوت میں کوئی قرآنی دلیل، عقلی کون کون سی دلیلیں ہیں؟ سبحان اللہ۔ جواب سماعت فرمائیں۔ خداوند تعالیٰ کی وحدانیت کے ثبوت ایک تو عقلی ہیں، یعنی انسانی عقل خدا تعالیٰ کی ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے، اس لیے دنیا کے بڑے بڑے حکماء اور فلسفی ایک خدا عز و جل کے قائل ہیں۔ دوسرا ثبوت وہ ہے جن کو قرآن کریم نے بتایا، اور وہ یہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ ترجمہ کنز ایمان ہے، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ ترجمہ کنز ایمان ہے، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہوتے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ ترجمہ کنز ایمان، یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا، اور ضرور ایک دوسرے پر اپنی برتری چاہتا۔ پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ اگلا سوال سماعت فرمائیں۔ توحید کے کتنے مرتبے ہیں؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے۔
کہ توحید کے کتنے مرتبے ہیں؟ جواب سماعت فرمائیں، توحید کے 4 مرتبے ہیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل ہی کو واجب الوجود سمجھنا۔ نمبر 2، تمام روحانی اور مادی عالم کا خالق اللہ عز و جل ہی کو جاننا۔ اور نمبر 3، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں میں تمام تدبیر اور تصرف کو اللہ عز و جل ہی کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھنا۔ اور نمبر 4، اللہ عز و جل ہی کو مستحق عبادت سمجھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آخری سوال جو ہے سماعت فرما رہے ہیں کہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ قدیم کسے کہتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی ذات کے سوا کون کون سی چیزیں قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو یہ بھی سوال ہوتا ہے، اس کا بھی جواب سماعت فرما لیں۔ قدیم وہ جو ہمیشہ سے ہو، اور ازلی کے بھی یہی معنی ہے، اور جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی و ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ازلی و ابدی ہے، اور ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں۔ جو عالم میں سے کسی چیز کو قدیم مانے یا اس کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر و مشرک ہے۔ جیسے آریے کے روح اور مادہ کو قدیم مانتے ہیں، یقیناً وہ مشرک ہیں۔ حادث وہ شے ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو اور پھر کسی کے پیدا کرنے سے ہو، اسی کو ممکن بھی کہتے ہیں، اسی کو ممکن بھی کہتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے، اور اس کی صفات ایسی صفات ہیں جو ازلی ابدی ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اس کے سوا باقی کوئی بھی شے جو ہے وہ قدیم نہیں ہے۔ آخری سوال، اللہ عز و جل کے ذاتی اور صفاتی نام کتنے ہیں؟ جانیے، رب تعالیٰ کے ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے۔ رب تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اس میں ذاتی بھی کہتے ہیں، اور لفظ اللہ کے سوا دوسرے نام جو اس کی صفات کو ظاہر کریں انہیں صفاتی نام یا اسماء صفات کہتے ہیں، اور وہ بے شمار ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل کے 99 نام ہیں، جس نے یاد کر لیے وہ جنتی ہوا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ان ناموں کے علاوہ ایسے نام جو قرآن و حدیث میں نہ آئے ہوں جائز نہیں۔ مثلا خدا عز و جل کو سخی یا رفیق کہنا، اسی طرح دوسری قوموں میں اس کے جو نام مقرر ہیں اور خراب معنی رکھتے ہیں، یہ بھی اس کے لیے مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے خدا عز و جل کو رام یا پرماتما کہنا، یہ سب جو ہیں یہ ناجائز ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے اندر آگے چند سوالوں کا ذکر کیا جائے گا عقائد کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔